اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عمار احمد رضوی وارثی، امیر صاحب سید احمد سعید رضوی وارثی کی ہدایت پہ آپ سارے ساتھیوں سے آج ملاقات کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا بہت کرم ہے، ہم سب پہ بہت عنایت ہے، اور اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں بھائی اپنا نہیں ہے، جہاں مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا، جہاں ہمارے گھر خاندان والے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، جہاں ہمارے دوست ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور ایسے نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر انسان اپنے مفاد کے لیے زندگی جی رہا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے زندگی جی رہا ہے، اسے امت اور معاشرے کی کوئی فکر نہیں۔ اس سب کے باوجود ہم لوگ یہاں موجود ہیں، اور اگر بات کر رہے ہیں اور اگر سوچ بچار کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طرح اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فروغ کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ وہ شاندار دین ہے کہ جب تک رب نہ چاہے ہم اس دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر چنا ہے، ہمیں پھر موقع دیا ہے ہمیں کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ اس دین کی، جس دین کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ایک مکمل دین ہے، اس مکمل دین کے لیے ہم کچھ خدمت کر سکیں۔ بہت سارے ساتھی اکثریت تعداد میں یہاں موجود ہیں جو امیر صاحب سے وابستہ ہیں، اور ان سے کئی ملاقاتیں جو ہے وہ یہاں پر کر چکے ہیں پشاور میں۔ امیر صاحب ایک ایسے عظیم و شان مشن پہ کام کر رہے ہیں جس مشن کا صرف اگر ایک مطلب ہے اور ایک ہدف ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر دکھ اور درد والے انسان تک پہنچنا، ہر دکھی انسانیت مخلوق کے پاس پہنچنا، اور ہر پریشان حال تک پہنچنا، اور اس عزم کو لیتے ہوئے چل رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے 65 شہروں میں پھیلا دیا اس کام کو۔ آج کسی کا درد سننا اور دکھ سننا، آپ یہ سوچئے کہ ہماری اپنی ہی پریشانی اتنی ہوتی ہے کہ ہم اس پریشانی کے اندر قید ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ پریشانی کب ختم ہوگی، یا آزمائش کب ختم ہوگی، اور ہم جن کے ساتھ جڑیں، ہم جس شیخ کے ساتھ جڑیں، وہ شیخ ہر دن 3000 دکھوں کو سنتا ہے۔ ہم ایک دکھ میں پریشان ہیں، وہ 3000 دکھ سنتا ہے، اور 3001واں دکھ جب آتا ہے تو اس کو بھی یہی کہتا ہے جو پہلے کو کہتا ہے، خشاش بشاش ہو کے، کہ رب آسانی کر دے گا، رب تیرے لیے بھی آسانی کر دے گا۔ حمیزہ فرماتے ہیں کہ بیٹا میری ذات کچھ نہیں ہے، میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، دینے والی ذات رب کی ہے، رب تو ہم جیسوں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ مگر خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب یہ کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں میرے دوست آئیں گے، اور قرآن میں ان کا ذکر جو ہے وہ ولی کے نام سے کیا گیا کہ میرے دوست آئیں گے۔ اب کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہم تو رب کی مخلوق ہیں، ہم تو رب کی مخلوق ہیں، رب نے ہمیں بنایا ہے، رب نے ہمیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے والوں میں سے ایک مقام وہ ایسا دے رہا ہے انسانوں کو جن کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں۔ اور ایک ہماری دوستی، کہ اگر ہماری کسی سے اچھی دوستی ہوتی ہے تو ہم ہر درد میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر رب کی دوستی، اور پھر رب کہتا ہے کہ میں خوب جانتا ہوں اپنے دوستوں سے دوستی نبھانا۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مدینے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا دوست ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر کسی انسان کو دیکھ کے رب یاد آ جائے تو سمجھ جانا وہ اللہ کا دوست ہے۔ کسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں سے رب یاد آ جائے تو سمجھ جانا وہ اللہ کا دوست ہے، اور کسی کے کردار اور اعمال سے تمہیں رب یاد آ جائے تو سمجھ جانا وہ اللہ کا دوست ہے۔ آج ہمارے لیے شکر اور کرم یہ ہے کہ ہمارے درمیان رب نے ایک اللہ کا دوست بھیجا ہوا ہے، اور وہ دوست ایسا شیخ بھیجا ہوا ہے جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ بیٹا، آؤ جڑ جاؤ اس مشن میں، اس نظام میں جڑ جاؤ، جہاں میں ہوں تمہیں بھی وہیں پہنچا دوں، جو علم میرے پاس ہے وہ تمہیں دے دوں، جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ تم سیکھ لو، آؤ تم بھی رب کے پیارے بن جاؤ، آؤ تم بھی رب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ مگر خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے بھائی کہ یہ پورا جو نظام ہے، اس پورے نظام کے لیے کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے۔
اور کھڑے ہونے کے لیے وقت کا نکالنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جہاں بیٹھکیں ہوتی ہیں وہ کراچی ہے, وہ پشاور ہے, یا کوئی بھی شہر ہے, میں سارے ساتھیوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ ایک چیز ہے فریضہ. فرائض میں کیا آتا ہے؟ نماز آتی ہے, قرآن آتا ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, والدین کی خدمت ہے, احترام ہے. میں نے کہا یہ سب تو کرنا ہے, یہ تو ہر حال میں کرنا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کو کرنے سے بس سب کچھ ہو گیا, تو میں نے کہا یہ ایسا نہیں ہے. میں نے کہا جب یہ عبادات آپ کریں گے, یہ فریضہ ادا آپ کریں گے, 5 وقتہ نمازی آپ ہوں گے, تو رب سے تعلق پیدا ہو جائے گا, دل میں آگ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. مگر کچھ ایسا کر کے جانا ہے اس دنیا میں کہ جب واپس لوٹ جانے کا وقت ہو تو عرش والے بھی ہلیں کہ کوئی آ رہا ہے ملنے. آج رب بھی کہے کہ آ رہا ہے ملنے. پچھلے 1.5-2 سالوں میں کیا دیکھا ہم نے دیکھا جو وبا آئی ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں, اللہ نے ایسے لوگوں کو واپس بلا لیا جو سوچو گمان میں نہیں تھا. جہاں ہم 2-2, 4-4, 6-6 مہینوں میں ایک جنازے میں جاتے تھے, وہاں ایک دن میں میرے پاس 15-15, 20-20 موتیں آئیں. جہاں 6-6, 3-3 مہینوں کے بعد کوئی خاندان رشتہ داروں میں کوئی ایک انتقال آ جاتا تھا, وہاں لائن سے روز موتیں آئیں. تو رب نے 1.5-2 سالوں میں تو پھر اس امت کو یاد دلایا, اس قوم کو یاد دلایا کہ میں دور نہیں ہوں, میں واپس کسی وقت بھی بلا سکتا ہوں. کہ بھولو مت کہ واپس آنا ہے, مگر واپس کچھ کر کے ضرور آنا. واپس ان جیسا نہیں آنا جیسے سب آ رہے ہیں, کچھ ایسا کر کے آنا کہ پتہ چل سکے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو جو اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگی ہیں, اس میں سے کوئی رنگ تمہارے لیے بھی تھا. اور اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی صحبت سے جڑ جانا اور اس صحبت کے ساتھ اس مشن کو سمجھنا کہ یہ مشن ہے کیا, یہ انسانی خدمت ہے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ساری عبادتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر نہ جانے کیوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب دعا مانگنا تو دعا سے پہلے کسی اور مسلمان بھائی کی فریاد پہلے رب کے سامنے رکھنا, پھر اپنی فریاد رکھنا, رب قبول کر لے گا. وہاں دوسری طرف ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, کہنے لگا جی آپ تو رب سے بڑے قریب ہیں, آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ رکھتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ دنیا میں مجھے پتہ چل جائے کہ رب مجھ سے راضی ہے, مجھے یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں رب مجھ سے راضی ہے. بہت کمال سوال. ہم تو ساری محنت, مشقت, فریضہ, عبادات کرتے ہیں کہ بس رب راضی ہو جائے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت سے. وہاں وہ انسان کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ کیسے پتہ چلے گا دنیا میں کہ رب راضی ہے. تو اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر رب تمہیں کسی اور انسان کے دکھ کو کم یا ختم کرنے کے لیے چن رہا ہے تو سمجھ جانا رب تم سے راضی ہے. یہاں ہم جس کے ساتھ جڑے ہوئے وہ روز 3000 دکھ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے بھائی کہ یہ ایک وہ کام ہے اور ایک یہ وہ خدمت ہے. میں کہیں بھی بیٹھتا ہوں تو میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آخرت کی باتیں نہیں کرو, حشر کی باتیں نہیں کرو. آخرت میں جنت ملے گی نہیں ملے گی, ثواب ملے گا, رب راضی ہوگا, آخرت کی حشر کی باتیں ادھر اس وقت ہوں. ہم دنیا دار لوگ ہیں, دنیا کی باتیں کرو. میں نے کہا جو کام انسانیت کی خدمت کا امیر صاحب فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں, میں نے کہا یقین جانیے رب اتنا پردے والا ہے, اتنا حیا رکھنے والا ہے. وہ کہتا ہے جی حشر میں نہیں دوں گا, ابھی دوں گا, تم میرے لیے ابھی کام کرو گے میں تمہیں ابھی دوں گا. دولت چاہیے دولت دوں گا, شہرت چاہیے شہرت دوں گا, صحت چاہیے صحت دوں گا, گھر چاہیے گھر دوں گا, جو کہو گے وہ دوں گا, اگر تم میری انسانیت کی خدمت کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کو دین پھیلا دو. ایک ہندو شخص امیر صاحب کے پاس آیا, اس کا 12 سال پرانا مسئلہ پھنسا ہوا تھا. رب نے آسانی فرما دی. جب رب نے آسانی فرما دی, کہنے لگا امیر صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. امیر صاحب نے کہا بیٹا اگلے ہفتے آنا. وہ اگلے ہفتے آیا, بڑی خوشی سے جی مٹھائی وٹھائی کے ڈبے لے کے, اس نے کہا جی آج تو ماشاءاللہ مسلمان ہو رہا ہوں. تو امیر صاحب نے اس کو بیعت کری. بیعت کا تو بڑا ہی آسان طریقہ کہ کلمہ طیبہ پڑھایا, سورہ فاتحہ پڑھا دی. وہ بڑا خوش, جی آج تو مرید ہو گیا. اور مرید ہوا خوش, چلا گیا. وہاں ایک قریب ساتھی موجود تھا, تو ساتھی نے پوچھا امیر صاحب اگر آپ اس کو یہ کہہ دیتے کہ میں مسلمان کر رہا ہوں تو یہ اسلام قبول کر لیتا. آپ نے تو اس کو یہ بولا ہی نہیں کہ میں جو تمہیں کلمہ پڑھا رہا ہوں وہ مسلمان ہونے کے لیے پڑھا رہا ہوں. اور جب تک آپ یہ کسی کو نان مسلم کو, غیر مسلم کو بولیں گے نہیں, جب تک تھوڑی وہ مسلمان ہوگا. آپ کو کہنا پڑتا ہے, اس کو نیت بنانی پڑتی. تو کہنے لگے کہ
امیر صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ آج یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ مسلمان ہو رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، یہ میرے پاس آ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو فائدہ ملا ہے وہ میری ذات سے ملا ہے. کہنا اگر آج میں نے اس کو مسلمان کر دیا تو یہ سمجھے گا کہ یہی سب کچھ ہے. آج اس کو 6 مہینے ہو گئے، 6 سے 8 مہینے ہو گئے. ہر ہفتے جو جمعے والے دن امیر صاحب کا درس قرآن ہوتا ہے اس میں وہ آتا ہے. تو ایک دن پوچھنے لگا کہ امیر صاحب کون سی تفسیر پڑھتے ہیں؟ تو کسی ساتھی نے بتایا جی ابن کثیر کی پڑھتا ہے. تو ابھی مجھے 6-7 مہینے بعد وہ ملا تو مجھ سے کہنے لگا کہ عمار بھائی میں نے 15 پاروں کی ابن کثیر کی تفسیر پڑھ لی. مسلمان نہیں ہے، ابھی بھی 6 مہینے کے بعد امیر صاحب نے مسلمان نہیں کیا. اس نے کثیر بھی پڑھ لی، ابن کثیر کی تفسیر. روز آگے کھڑے ہو کے انسانیت کی خدمت، مریض آتے ہیں ان کے لیے کرسی ورسی بھی لگاتا ہے باہر. اب خود مچل رہا ہے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے کہتا تھا کہ امیر صاحب آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. اب کہتا ہے نہیں، رب کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. امیر صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا جو کچھ محبت میں رکھا ہے وہ زبردستی میں نہیں ہے. زبردستی انسان ایک دفعہ کرے گا، مگر محبت میں وہ اپنی نسلوں کے ساتھ جڑ جائے گا. اذان کا وقت پکڑ لو. ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی ہیں، پختون ساتھی ہیں. انہوں نے امیر صاحب کو دعوت دی کہ مالا کنڈ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پلائی کے نام سے، آپ وہاں پہ چلیے، اور وہاں بڑے پریشان حال لوگ ہیں. امیر صاحب کا KPK کا دورہ چل رہا تھا، تو جب پلائی پہنچے تو وہاں پہ جو پردہ ہوتا ہے بڑا شدید ہوتا ہے. تو وہاں کے مرد صاحب نے کہا نہیں ہماری خواتین بہت پریشان ہیں اور سب آپ کے انتظار میں تھیں، ملاقات کرنا چاہتی ہیں. کوئی 800 خواتینوں نے امیر صاحب سے ملاقات کری. اب کمال کیا ہے، اس ہندو والے واقعے سے میں اس کو جوڑ رہا تھا. کمال کیا ہے کہ وہ جو 800 خواتین امیر صاحب سے ملاقات کرنے آئیں، سب پشتو اسپیکنگ، اور وہ بھی پہاڑ والی پشتو اسپیکنگ. شہر تو تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، شہر میں تو زبان تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. وہ اپنی پہاڑ والی پشتو میں انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہیں. امیر صاحب جن کو پشتو کا ایک لفظ نہیں آتا، وہ اردو میں جواب دے رہے ہیں. ہر عورت اس یقین کے ساتھ باہر جا رہی ہے کہ پورا مسئلہ بیان کیا ہے، اور امیر صاحب اس یقین سے دوسری مریض کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلی والی کو اس کا سارا حل بتایا. تو جب 800 نکل گئیں تو ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ امیر صاحب نے کہا یہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب رب والے ہو جاتے ہو تو پھر زبانوں کی قید نہیں ہوتی، زبان دل کی ہوتی ہے. تو اس وقت یہ بات سمجھ ہی آئی کہ اگر رب کے دین کے لیے کام کرنا ہے تو کوئی چیز روک نہیں سکتی. وہ زبان ہو، وہ مختلف زمین ہو، کوئی چیز روک نہیں سکتی. رب ہر جگہ کھڑا کر دے گا اور رب ہر جگہ بات پہنچا دے گا. ہم کراچی جیسے شہر سے امیر صاحب کا تعلق ہے. وہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پہ 35 سال صرف لوگوں کو اس لیے مارا ہے کہ یہ مختلف زبان کے بولنے والے، اور پورے شہر کو تباہ کیا. اور ایک دوسرے کے زبان بولنے والے ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے، اور بے تحاشا مارا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کیوں مارا جا رہا ہے. ایک ایسے شہر اور ملک سے ہمارا تعلق ہے جہاں اتنا زیادہ نفرت زبانوں کے اوپر آ جاتی ہے. اب تو رب نے پھر بھی بہت آسانی کر دی. ایسے ملک کے اندر 65 شہروں میں سفر کرنا، مختلف زبانوں کے لوگ ملنا، اور ہر شخص دروازہ کھول دے اور کہے کہ جی میں تیار ہوں، میں اس انسانیت کی خدمت کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت امیر صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ وہی کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کہ جہاں جایا کرتے تھے وہاں دروازے کھول دیے جاتے تھے. ہر آدمی، ہر کمزور مسلمان اپنے دروازے کھول دیا کرتا تھا کہ یہاں سے دین پھیلے. اس کے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت خوبصورت قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جن دروں، زمینوں، گھروں، درباروں سے رحم بٹتا ہے، وہ گھر، وہ در، وہ زمین رب کے نزدیک بہت افضل ہوتی ہے. ہم اس جگہ پہ موجود ہیں، یہاں امیر صاحب علاج کرتے ہیں آ کے، یہاں سے رحم بٹتا ہے، رب کے نزدیک بہت قریب اور افضل جگہ ہے بنسبت دوسرے گھروں کے. اس وقت یہ سمجھ آئی کہ ہم نے ساتھیوں کو بتایا کہ اگر آپ اپنے گھر کے دروازے دکھی انسانیت کے لیے کھول دو گے، رب اتنی عزتیں دے گا، رب اتنی کامیابی دے گا کہ انتہا ہے. ایک ساتھی مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی میں تو اپنے سارے فریضہ اور ارکان اسلام بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں مکمل، اور حلال روزی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، تو میرے پاس وقت نہیں ہے، دین کے کام کا وقت نہیں ہے، میں تو یہ سب کر رہا ہوں، رب راضی ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ بھائی کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ
کہ رب تمہاری روزی میں 70 گنا آسانی کر دے. کہنے کہ جی یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ جب ہوگا جب آپ دین کے لیے بھاگ دوڑ کرو. میں رزق تمہارا لکھا ہے مگر اتنی مشکل سے مل رہا ہے تمہیں کہ تم پورے دن بھاگتے دوڑتے رہتے ہو. میں نے کہا اگر رب کے کام میں لگ جاؤ گے تو وہی جو پورے دن میں رزق کمانا ہے وہ 2 گھنٹے میں کما لو گے, کیونکہ رب سے زیادہ حیا والی کوئی ذات نہیں ہے. رب واپس لوٹاتا ہے. رب کہتا ہے جی میں احسان نہیں لیتا, میں قرضے نہیں لیتا, اور قرضے ہنسنا, میں واپس سب لوٹاتا ہوں. تو آج آپ سارے ساتھیوں کو جو بلانے کا مقصد تھا, جو جوڑنے کا مقصد تھا, وہ ایک یہ بنیادی بات کرنا تھا کہ کچھ وقت ہم اپنی زندگیوں سے ضرور نکالیں اور کچھ وقت ضرور اس کام کے اوپر لگائیں کہ جہاں دکھ والے ملیں ان کو جوڑنا شروع کر دیں. یہ رب آج ہمیں موقع دے رہا ہے, پتہ نہیں بعد میں رب موقع دے یا نہ دے, آج موقع ضرور دے رہا ہے. یہ یاد رکھیے کہ جس شخصیت کے ساتھ ہم جڑیں وہ اس ملک پاکستان کا وہ واحد آدمی ہے, اور امت کے اندر وہ واحد آدمی ہے جس کے ماتھے کے اوپر محمد نقش ہے. اب ڈھونڈ لے کوئی جا کے انسان. ہمیں بہت لوگ آ کے کہتے ہیں آپ ایسے ہیں, آپ فلاں کیسے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی کوئی شخص ایسا اٹھا کے لے آؤ اس امت سے اس وقت 2021 کی تاریخوں میں کہ جس کے ماتھے پہ محمد نقش ہو. میرے ماتھے پہ تو نہیں ہے, آپ کے ماتھے پہ تو نہیں ہے. اس آدمی میں کوئی تو خاص بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نقش کر دیا کہ یہ ان کے نمائندے ہیں, جڑ جاؤ ان کے ساتھ, ان کے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ہم کسی مہمان کے یہاں بغیر بلاوے کی نہیں جاتے. ہمارے شہر میں تو بڑا برا سمجھا جاتا ہے, کسی کو اگر رات میں پہنچ جائے وہ اگلے 1 ہفتے تک گھر والوں کو سناتا رہے گا جی غلط ٹائم پہ آ گئے تھے ملنے. بڑا ہے بھائی ہمارے شہر میں. تو اس سے بات سمجھ گیا ہے کہ بھائی بغیر بلاوے کے آپ نہیں جا سکتے, بلاوا ہوگا تو مہمان نوازی آپ کی ہوگی. تو جب یہاں انسانوں میں اتنی اکڑ ہے کہ جہاں انسانوں نے اتنے زیادہ جو ہے رول سیٹ کرے ہوئے کہ جی بغیر بلاوے کے نہیں آ سکتے, تو یہ سمجھ آ گیا کہ رب کے گھر کے خانہ کعبہ کے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بغیر بلاوے کے نہیں جا سکتے. آپ کو بلاوا ہوگا تو آپ جائیں گے, بلاوا نہیں ہے تو جتنا پیسہ ہو, جتنا دولت, جتنی صحت ہو, وہاں کا ٹکٹ نہیں کٹ سکتا. اور ان سارے نفسہ نفسی کے دور میں ہم جس شیخ کے ساتھ جڑے میں اس کو رب نے اپنے گھر کا دیدار 60 دفعہ کروایا, ہر مہینے کروائے, مہینے میں 2 دفعہ کروائے. تو میں ایک دفعہ کعبے کے بالکل سامنے موجود تھا امیر صاحب کے ساتھ, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ امیر صاحب آپ کے ساتھ سارے ساتھی آتے ہیں تو یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نفلی طواف کر لیں, نفلی عبادت کر لیں. میں نے کہا آپ اپنی ایک مخصوص جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور بس اپنی تسبیحات اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہ نفلی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھ سے فرمانے لگے کہ بیٹا تم اس لیے آئے ہو یہاں پر کہ تمہارے گناہ سارے دھل جائیں, تم اس لیے یہاں پر آئے ہو کہ تمہارے سارے گناہ دھل جائیں. میں اس لیے یہاں مجھے بھیجا گیا ہے کہ مجھ سے یہاں بیٹھ کے امت کے لیے دعا منگوائی جاتی. تو اس وقت سمجھ یہ آ گیا کہ رب جن نمائندوں کو چنتا ہے ہر زمانے کے وہ مختلف ہوتے ہیں. اللہ کا کرم کیا ہے؟ اللہ کا کرم یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں. باقی دوسرے لوگ تو پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ تو دوڑ رہے ہیں ہمیں مل جائے کسی طرح وہ آدمی. اور ہمارے لیے تو خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر 2 مہینے بعد. اللہ کا ہم پہ یہ سب سے بڑا شکر اور کرم ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے درمیان وہ بیٹھتے ہیں. مگر اس میں ایک اور خاصیت کی ہے, اس میں اور ایک سب سے خاصیت یہ ہے کہ جس آدمی کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے جا کے 4 لوگوں کو دعوت دے رہے تھے, تو ان کو جا کے کہہ دیا, وہ کہنے جی کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل دو کہ تمہارے امیر صاحب کتنے مضبوط ہیں, اس کی دلیل دو. اب ہر انسان کا اپنے حساب کا سوال ہوتا ہے. اس نے کہا جی ہمیں یہ دلیل دو کہ تمہارے امیر صاحب کتنے مضبوط. تو نے کہا جی میرے امیر صاحب اتنے مضبوط ہیں کہ تمہیں رب دکھا سکتے ہیں, آ جاؤ رب دکھاتے ہیں. چاروں پریشان. وہ کہہ رہے جی یہ کیسی بات کر دی آپ نے, رب دکھا سکتے ہیں؟ رب تو ہر جگہ, رب تو جہاں بیٹھے تو کہنے جی رب تو یہاں پہ بھی. وہ کہنے جی میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. ان 4 بندوں کی ہمارے مرید نے مجھ سے ملاقات کروائی. وہ کہنے لگے جی عمار بھائی ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک بات بولی جو نامناسب تھی. وہ کہنے لگی جی کہ آؤ امیر صاحب سے ملو تمہیں رب دکھاتے. تو میں نے کہا کہ حقیقت ہے, آپ بارسی آؤ کراچی, رب دکھے گا. تو کہنے گا آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی جب بے اولادوں کو ڈاکٹر کہہ دے کہ اولاد نہیں ہو سکتی تو یہ ناممکن.
جب ڈاکٹر نے کہہ دیا اور ایک نہیں 6 نے کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہو سکتی تو بس یہ ناممکن ہے. جب 3rd اسٹیج بلڈ کینسر والے آدمی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا 2 مہینے سے زیادہ کی زندگی نہیں, تو 2 مہینے سے رب اس کو 4 مہینے کی زندگی دے دے گا, مگر 2 مہینے سے 20 سال کی زندگی نہیں دے گا. اگر ایک ماں کا بچہ 8 سالوں سے اغوا ہے تو اس ماں کے اور والدین اور گھر والوں کے لیے اب وہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ بچہ واپس آئے گا. میں نے کہا جب یہ ناممکنات امیر صاحب کی دعائیں رنگ لا کر ممکنات میں بدلتی ہے تو پھر امیر صاحب فرماتے ہیں یہاں رب ہے, یہ رب ہے, اور رب کو جان لو, پہچان لو, دیکھ لو. مجھے کل ایک ساتھی ملے, ہم پشاور میں ہی تھے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا اور تبلیغی جماعت کے طریقہ کار مختلف ہے. کہنے کہ وہ مسجدوں کے اندر لوگوں کو بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, دین کی باتیں کرتے ہیں, آپ گھروں پہ جمع کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ہر انسان, ہر تنظیم اپنے حساب سے اچھا کام کر رہی ہے, جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں. ہمیں تو امیر صاحب سکھاتے ہیں برائی کسی کی نہیں کرو, جو جتنا کام کر رہا ہے اچھا ہے. میں نے کہا کہ مگر بات یہ ہے بھائی کہ جب جماعت والے کہیں جاتے ہیں اور 10 لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی نماز کی طرف آؤ, تو 1-2 تو آتے ہیں, ورنہ 8 کہتے ہیں کہ جی آپ آگے چلیے میں آ رہا ہوں, آپ آگے جائیے میں آ رہا ہوں, اور وہ واپس کبھی پلٹتی ہی نہیں مسجد کی طرف. میں نے کہا ہم جو کام کر رہے ہیں, میں نے کہا ہم تو سب سے پہلے جا کے بولتے ہی نہیں کہ ہاؤ تمہیں مسجد لے کے جا رہے ہیں, ہم تو کہتے ہیں بھائی تمہیں مسئلہ حل کروانا ہے. وہ کہتے جی مسئلہ تو حل کروانا ہے. میں نے کہا تو کوئی مشکل ہے؟ کہتے جی 1 مشکل 10 مشکل ہے, آپ مشکل پوچھو میں کہانی سناؤں. تو میں نے کہا آ جاؤ بھی, وہ آپ کی مشکل آسان کے لیے کوشش کرتے ہیں. اچھا جب اس کی کوشش ہونے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ کون سا ماجرا ہے, یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کیا کام کر رہے ہو آپ؟ کہتے جی ہمارے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو رب کر رہا ہے. یعنی جی رب کر رہا ہے, آؤ رب کے ساتھ جڑے ہو. جی رب سے جڑنے میں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, فریضہ ادا کرنا ہے. جب وہ فریضہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں آؤ بھائی اب تم کچھ اور بہتر انسان ہو گئے, آؤ تمہیں اب یہ بتائیں اور دعوت دیں کہ ہمارے ساتھ اس کام میں جڑ جاؤ, جو کام ہم کر رہے ہیں وہ محنت شروع کر دو. رب سارے راستے کھولنا شروع کر دے گا, ہر جو دروازہ بند ہے وہ رب کھولنا شروع کر دیتا. اور اس وقت یہ دیکھی کہ جتنے ساتھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ یہ پشاور میں ہوں, KPK کے یا پاکستان بھر کے شہر کے لوگ ہوں, کراچی کے لوگ ہوں, انہوں نے ایک دیکھے کہ ہر ساتھی کے اندر رب نے ایک رحم والا دل ڈال دیا. تو امیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے جڑ جاتا ہے اللہ رب العالمین کے الرحیم کی صفات رب اس کو عطا کر دیتا ہے. تو میں نے کہا الرحیم کی صفات عطا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تو فرمانے لگے کہ وہ انسان جو مجھ سے جڑ جاتا ہے وہ پھر بعد میں مخلوق کی فکر میں پڑ جاتا ہے. جس کو سنتا ہے دکھ ہے اس کے لیے سوچتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر جاؤں, یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے نہیں جذبہ ہوتا, اس سے پہلے تو اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے کہ کسی طرح بس مسئلے پورے ہوتے رہے. مگر ایک بات بڑی اہم ہے, ایک بات یہ محنت, یہ مشقت, لوگوں کو جوڑنا, مشکل حال کے لیے ان کے لیے دعا فرمانا, یہ سب تو مسئلے مسائل ہیں. مگر ایک بات بڑی اہم ہے, وہ اہم بڑی ہے کہ جو آنے والا وقت ہے, جو آنے والا وقت ہے وہ بڑا ہی خطرناک, خوفناک اور دردناک بھی ہے, اور اس کے ساتھ بہت شاندار بھی. دردناک کیوں ہے؟ کیونکہ امت پس رہی ہے, اور امت ہر دن پستی چلی جا رہی ہے, اور یہ بڑی ایک دردناک کہانی ہے. مگر شاندار کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلافت اللہ مناج النبوہ, نبوت کے نقش قدم پر خلافت نے آنا ہے. جب آنا ہے تو آنا ہے. جب رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اب میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ تو ہونا ہے, مگر ہم نے سر جھکا کے اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی. کیونکہ میں نے ساتھیوں کو ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ رب ہم سے یہ پوچھے گا کہ جو روزی کمائی وہ حلال تھی. بڑے دھڑلے سے کہیں گے, ہم کہیں گے ماشاءاللہ بڑی روزی حلال کمائی. پھر رب دوسرا سوال کرے گا, رب پوچھے گا کہ روزی حلال جگہ لگائی, تو ہم کہیں گے جی حلال جگہ لگائی. کہاں لگائی؟ رب پوچھے کہاں لگائی, ہم کہیں گے جی اپنے گھر بار پہ لگائی. جو محنت مشقت کی اس سے ضروریات پوری کی, جو پیسے بچ گئے وہ دین کی راہ میں خرچ کیے. پھر اس وقت رب یاد دلائے گا. رب کیا یاد دلائے گا؟ کہ جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے یہاں ہماری روزی صحیح جگہ نہیں لگ رہی, جس حلال روزی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگ رہی. وہ صحیح جگہ پہ کیوں نہیں لگ رہی؟ کیونکہ جس معاشرے اور حکومت کا یہ ملک پاکستان جن حکومت اور حاکموں سے جکڑا ہوا ہے, یا پورا نظام جو ہے وہ سودی معاملات پہ کھڑا ہے. 110 روپے کا پیٹرول, 48 روپے ٹیکس.
48 روپے میں سے 18 روپے ٹیکس جو ہیں وہ آپ کے قسطوں کے اوپر جو سود ہے جس کو انٹرسٹ بولتے ہیں اس پہ جاتا ہے. اب یہاں کوئی ساتھی بتا دے جو پیٹرول نہیں ڈلواتا, ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ, براہ راست نہیں تو انڈائریکٹ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارا جو یہ پیسہ جا رہا ہے اس سے سودی قسطیں پوری ہو رہی ہیں, وہ سود کے اندر پیسہ جا رہا ہے. سود کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سودی معاملات کا حصہ بنا, جو لینے والا بنا, جو دینے والا بنا, اور جو درمیانی مڈل مین بنا, جو پوری ڈیل کرواتا, اس میں سے ہم کچھ بھی بنے تو اللہ رب العالمین کی اس پہ کھلی لعنت ہے. دوسری حدیث میں فرمایا اللہ رب العالمین کے ان جیسے لوگوں پہ کھلی جنگ کا اعلان ہے. تیسری حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ایسے لوگوں کا تعلق ہم میں سے نہیں, اللہ کے رسول کا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے. تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید حدیثیں بیان کی ہوں, وہاں ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. وہاں صبح و شام روزی حلال کما رہے ہیں اور وہاں روزی صحیح جگہ نہیں لگ رہی. جو بجلی کا بل دے رہے ہیں اس کے ساتھ جتنا ٹیکس جا رہا ہے وہ سب اس سودی قسطوں کو پورے کرنے میں جا رہا ہے. تو کیا سمجھ آیا؟ سمجھ یہ آیا کہ یہ جو نظام ہے یہ رب والا نہیں ہے. جس نظام کا یہ ملک پاکستان حصہ ہے وہ رب والا نہیں ہے. رب کا نظام وہی ہے جو 1450 سال پہلے یہ آیا تھا, قرآن. مثال کی ہے, جس نظام کا ہم حصہ ہے وہ اتنا بسیدہ اور اتنا کمزور ہے کہ 1973 میں ہمارا آئین بنا, ہمارا قانون بنا. اس قانون کے اوپر ساری عدالتیں پاگل ہوئی ہوتی ہیں کہ اس قانون کے خلاف آپ نے کچھ کر دیا تو آپ کو یہ ہوگا, آپ کو وہ ہوگا. یہ قانون 47 سال پرانا ہے. 1973 میں بنا, 47 سال پرانا ہے. 47 سال کے اندر 21 دفعہ تبدیل ہو چکا ہے. آپ سنتے ہیں خبروں پہ 19ویں ترمیم, 20ویں ترمیم, 21ویں ترمیم. 21 دفعہ تبدیل ہوا ہے یہ 47 سالوں میں. اور وہ ایک رب کا قانون ہے 1450 سال پہلے آیا کہ آج بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, آج بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں. اور یہ انفرادی نہیں ہے یہ قرآن, یہ پورے معاشرے کے لیے قرآن ہے, مکمل ہدایت کا سبب ہے. تو پھر کون سا نظام اچھا ہے؟ وہ 47 سال پرانا جو قانون ہے جس میں 21 دفعہ ترمیم اپنی مرضی سے ہوتی رہتی ہیں. آج یہ دل کرا یہ قانون کو, جو حاکم آتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ اچھا لگ رہا ہے یہ قانون پاس کر دو. اور ایک وہ دین کا قانون ہے. رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو میرے معاملات میں ڈھلنا پڑے گا. جس نظام کا ہم حصہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, جس طرح ڈھالنا چاہو اس طرح ڈھال لو. ہر انسان اپنے مرضی سے ڈھالنے میں لگا ہوا ہے. تو اس میں سمجھ کیا آیا؟ سمجھ یہ آیا کہ اس ملک پاکستان کو رب والا نظام چاہیے, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والا نظام چاہیے, تبھی دین کا غلبہ ہوگا. کیونکہ یہ بات یاد رہے کہ یہ ملک پاکستان وہ زمین ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگا ہے. ہم اس خطے میں رہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگا ہے, اپنی نماز و عبادت میں مانگا ہے. یہ جو ہمارے سامنے تاریخ پیش کرتی ہے نا کہ جی ایک صاحب اٹھے انہوں نے خواب میں سوچ لیا پاکستان بن گیا, ایک صاحب اٹھے وہ انگلینڈ سے انہوں نے کہا جی آج پاکستان بنا. ایسا نہیں ہے, یہ تاریخ اتنی نہیں ہے کہ جی مینار پاکستان پہ کھڑے جی آج اعلان کر دیا پاکستان بنے گا اور جی پاکستان آ گیا. تاریخ یہ نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت شامل نہ ہوتی, رب کی طاقت غیبی شامل نہ ہوتی, یہ ملک پاکستان کبھی وجود میں نہیں آتا. مگر یہ ملک پاکستان وجود میں آیا اس لیے کیونکہ اس سے کام لینا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی خواہش اور کوئی بھی دعا رب ٹھکراتا نہیں. 1,24,000 پیغمبر آئے, 1,24,000 پیغمبر آئے اور صرف ایک پیغمبر جن کے ہم امتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی, یہ خواہش تھی کہ یا رب قبیلہ کعبہ پسند ہے, قبلہ کعبہ پسند ہے. باقی سارے پیغمبروں نے مسجد اقصی کی طرف قبلہ بنایا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قبلہ یہ پسند ہے, رب نے مسجد قبلتین میں رخ موڑ دیا. تو کیا مقام ہوگا اس حبیب کا, کیا مرتبہ ہوگا کہ رب کہہ رہا ہے جو چاہتے ہو وہ دوں گا, جو چاہتے ہو وہ دوں گا. ہم اس امت سے ہمارا تعلق ہے کہ جہاں ہمارے حبیب کی ایک ایک خواہش کو رب پورا کرتا ہے, اس میں سے ایک خواہش ہم ہیں, یہ قوم ہے, یہ خطہ ہے. ہم کمزور ضرور ہیں, ہم آج بہک ضرور گئے, ہم ادھر ادھر ہو گئے, ہم دنیا میں کہیں بھول گئے, مگر یقین رہے کہ ہمارا اس زمین سے تعلق ہے جس زمین کو رب نے خود براہ راست صرف دین پھیلانے کے لیے بنایا ہے,
جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جی ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, ہند سے جو لشکر اٹھے گا وہ میدی سے جڑے گا. وہ ہند ہم ہے, وہ لشکر ہم ہے. اور یہ یاد رکھے, بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی لشکر کا مطلب فوج ہے. میں نے کہا نہیں بھائی, فوج کے لوگ ضرور ہیں, فوج کے ہر وہ سپاہی موجود ہوگا اس لشکر میں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, جو ملک پاکستان اور دین کے ساتھ نیک دل سے کھڑا ہے. میں نے کہا مگر اس لشکر میں ہم لوگ ہوں گے. وہ کیوں ہوں گے اس لشکر میں؟ کیونکہ اس دین کا سب سے بڑی خوبصورتی یہ کہ کام کس سے لیتا ہے؟ ہم جیسے کمزوروں سے, امیروں سے کام نہیں لیتا. سب سے بڑا فخر امیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کہ ہم غریبوں سے رب کام لیتا. جو کمزور ہوتے ہیں, جو پریشان ہوتے ہیں, جن کو نہیں پتا راستہ کیا ہے, کہہ رہے ہیں رب انہی سے کام لیتا ہے. کہہ رہے ہیں مگر کام ایسا لیتا ہے کہ ایسا کام لے گا کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کر دے گا. کہہ رہے ہیں اور اسی طرح ہر جگہ سے نظام اٹھا دے گا. آج سے 3.5 سال پہلے امیر صاحب سے بہت سارے ساتھی آئے, پوچھنے لگے کہ امیر صاحب یہ بتائیے کہ ہم کس کو ووٹ دیں. پوچھنے لگے جی ہم کس کو ووٹ دیں. تو امیر صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا بات یہ کہ میں اس نظام کو دین کا نظام سمجھتا نہیں ہوں. جب میں نظام کو ہی نہیں سمجھتا تو میں تمہیں اس میں کھڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں کیا بولوں گا. یعنی میں نہیں سمجھتا, کیونکہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ میں اور آپ اس دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, اگر شراب خانہ سامنے بھی ہوگا ہم اندر نہیں جائیں گے. میں اور آپ اندر نہیں جائیں گے. ہم دنیا کے سب سے ننگے ترین ملک میں بھی کھڑے ہوں, ہم اس شراب خانے کے اندر نہیں جائیں گے. ہم جس معاشرے میں بھی کھڑے ہوں, ہم شراب خانے کے اندر نہیں جائیں گے. مگر برابر میں مسجد ہوگی تو مسجد میں جائیں گے. تو نظام کیا ہے؟ نظام یہ کہ شراب خانے کے اندر صرف شرابی ہی آتے ہیں, اور مسجد میں نہیں پتا کہ برابر والا کمزور ہے, امیر ہے, قاتل ہے, تقوی والا ہے, ولی ہے, کون ہے, کسی کو تھوڑی پتا صف میں کون کھڑا ہے. امیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو نظام ہی خراب ہے, جس کی بنیادی خراب ہے, جس کی بنیادی شیطانی ہے, جس کی بنیادی کفر ہے, اس میں آنے والا ہر شخص ناکام ہونا ہے اور ہر شخص آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. تو خیر 3.5 سال پہلے جب امیر صاحب سے ساتھیوں نے پوچھا, امیر صاحب نے فرمایا کہ جی میرا تو تعلق نہیں ہے, میں آپ کو نہیں بتاؤں, آپ کی مرضی, نظام کا حصہ بنے, نہیں مرضی مت بنی. تو میں نے امیر صاحب سے پوچھا کہ امیر صاحب اس بار یہ کس کی حکومت آئی؟ کوئی تو حاکم بنے گا نا, کس کی حکومت آئی؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا عمران خان آ جائے گا. میں بڑا چوکا, نہیں جی عمران خان آ جائے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان آ جائے گا. تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے نقصان ہوگا. تو کہنے لگے کہ بیٹا اس میں ہمارا بہت فائدہ ہے. خاموش. میں نے کہا امیر صاحب فرمانے ہیں کہ اس میں ہمارا بہت فائدہ ہے. میں نے کہا جی ہمارا فائدہ کیسے؟ تو فرمانے لگے لوگوں کو رب یاد آ جائے گا. جو 70 سال میں لوگوں کو رب یاد نہیں آیا, وہ ان 3.5 سالوں میں رب یاد آ گیا. یقین مانیے, اسی جہاں یہ بات کرتا ہوں وہاں اسی طرح ساتھی مسکراتے ہیں. یقین مانیے, جس شہر میں جس علاقے میں بات کر رہا ہوں آگے ساتھی ایسے ہی مسکرا رہے ہوتے ہیں. یہ مسکراہٹ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو رب یاد آ گیا. اتنا ظلم ہو گیا اس 3.5